پھر انہوں نے گھر کو آگ لگا دی۔ میرے دل پہ جو گزری اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ میری بہنیں واپس نہیں مل سکتی اور میں یہاں رکا رہا تو پکڑا جاؤں گا اور صلیبی مجھے قتل کر دیں گے یا قید خانے میں بند کر کے ساری عمر اذیت دیتے رہیں گے۔ میں کسی مسلمان کے گھر چھپنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ پورا گھر نہ مارا جاتا۔ میں رات ہی کو بیت المقدس سے نکل آیا۔ خون کھول رہا تھا مگر میں بے بس تھا۔ میں نے اس طرف کا رخ کر لیا۔ صبح طلوع ہوئی تو میں نے ایک صلیبی کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار میرے راستے پر سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ سپاہی نہیں تھا۔ میں نے اسے روک لیا اور اسے باتوں میں الجھا کر گھوڑے سے اتار لیا۔ اس کا ایک پاؤں رکاب میں، دوسرا زمین پر تھا کہ میں نے پیچھے سے اس کی گردن اپنے بازو کے گھیرے میں لے لی۔ اس کے کمر بند کے ساتھ چھوٹی تلوار تھی، وہ کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے گھوڑے پر سوار ہو کے میں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ یہ دوسرا صلیبی تھا جسے میں نے قتل کیا۔ اس سے پہلے میں ایک سنتری کو قتل کر کے آیا تھا لیکن میرے دل کو اطمینان نہ ہوا۔ میں تمام صلیبیوں کو قتل کرنے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنے دن اور کتنی راتیں سفر کیا اور کہاں کہاں مارا پھرتا رہا۔ مجھے بھوک محسوس نہ ہوئی، پیاس کا احساس تک نہ رہا۔ بہنیں یاد آتی تھیں اور میں گھوڑا روک کر صلیبی سے چھینی ہوئی تلوار ہاتھ میں لے کر بیت المقدس کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ جسم کانپنے لگ جاتا تھا۔ میں نے کئی بار خدا کو پکارا اور خدا سے پوچھا کہ اس نے مجھے کون سے گناہ کی سزا دی ہے۔ اگر میں گنہگار تھا تو سزا مجھے ملنی چاہیے تھی۔ میری بہنیں اور میرا کمسن چھوٹا بھائی بے گناہ تھے۔ مجھے خدا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے سجدے میں گر کر خدا کو پکارا اور مایوس ہوا۔ میں نے خدا سے یہ التجا بھی کی کہ مجھے سکون مل جائے یا میرے اندر انتقام کی آگ بجھ جائے، میرا احساس مردہ ہو جائے۔ میں موصل کے ایک گاؤں میں پہنچ گیا جہاں یہ خطرہ نہیں تھا کہ صلیبی مجھے پکڑ لیں گے، لیکن میرے دل کو کسی بے رحم کے ہاتھوں نے ایسا جکڑ رکھا تھا کہ میں ہر لمحہ بے قرار اور بے چین رہتا تھا۔ میں مسجد میں چلا گیا، امام سے کہا کہ وہ مجھے دکھا دے کہ خدا کہاں ملے گا، میری روح کو سکون کہاں سے ملے گا۔ اس نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ میں وہاں سے ایک اور گاؤں چلا گیا، پھر وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس کے بعد یہی یاد آتا ہے کہ میں مسجدوں میں خدا کو ڈھونڈتا پھرتا رہا، اماموں سے روحانی سکون مانگتا رہا، مگر کسی نے میری دستگیری نہ کی۔ مجھے کسی نے خدا کا عطا پتہ نہ دیا، کسی نے کوئی طریقہ نہ بتایا جس سے میں خدا سے ہم کلام ہو سکوں اور اس سے روحانی سکون مانگ سکوں۔ راتوں کو اکثر بہنوں کو خواب میں دیکھتا تھا، وہ روتی نظر آتی تھیں۔ مجھے ان کی سسکیاں اور ہچکیاں اس وقت بھی سنائی دیتی تھیں جب جاگ اٹھتا تھا۔ روز بروز میرے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میری بہنیں مجھ پر لعنت بھیج رہی ہیں۔ کسی نے بتایا کہ صلیبیوں سے انتقام لینا ہے تو فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ مسلمان اور صلیبیوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ہمیں بیت المقدس میں معلوم ہو جاتا تھا کہ کون سی جنگ میں کسے شکست ہوئی ہے۔ بیت المقدس میں صلیبی جب وہاں کے مسلمان باشندوں پر ظلم و ستم اچانک زیادہ کر دیتے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ کسی میدان میں انہیں شکست ہوئی ہے جس کا انتقام وہ یہاں کے نہتے اور بے بس مسلمانوں سے لے رہے ہیں۔ پھر ہمیں وہاں صلاح الدین ایوبی کا نام سنائی دینے لگا۔ یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ وہاں کے صلیبی باشندے اس نام سے ڈرتے تھے اور اس سے نفرت کرتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی طوفان کی طرح آ رہا ہے، مگر وہ نہ آیا۔ اس کے بجائے میں یہاں سینے میں ایک گہرا زخم لے کے آ گیا۔ میں فوج میں بھرتی ہو گیا، لیکن محاذ پر بھیجنے کی بجائے مجھے اس قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ یہاں مجھے ترقی بھی مل گئی۔ یہاں میں نے انسانوں پر ظلم ہوتے دیکھا، اس سے میں کانپ اٹھتا تھا۔ یہاں انسانوں کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں۔ بیت المقدس میں صلیبی مسلمانوں کا یہی حشر کرتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو مسلمانوں پر ہی ظلم کرتے دیکھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں بے گناہوں کو بھی لایا اور اذیت میں ڈالا جاتا ہے۔ ان کا گناہ وہی ہے جو آپ نے کیا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو یہاں لا کر کیوں بند کیا گیا ہے۔ یہ کام مجھے بھی کرنا پڑا۔ میں نے بھی انسانوں کو ایسی اذیتیں دی جو آپ کو سناؤں تو آپ بے ہوش ہو جائیں۔ میرے ساتھی پوری طرح وحشی درندے بن گئے ہیں۔ ان میں انسانیت صرف اتنی سی رہ گئی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح چلتے پھرتے اور باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے اس لحاظ سے مختلف ہوں کہ میں چوری چھپے قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کی 2-4 باتیں کر لیتا ہوں۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کا جرم کیا ہے، مگر ہمدردی کے اس جذبے نے میری روح سے بوجھ اتارنے کی بجائے نہ جانے کیسا بوجھ ڈال دیا ہے۔ مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے خدا نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کے سامنے سے میری بہنیں نہیں ہٹتی۔ میں پھر بھی یہی محسوس کرتا ہوں کہ جب تک صلیبیوں سے انتقام نہیں لوں گا میں اسی طرح بے چین رہوں گا۔ آج آپ کی آواز میں قرآن کے یہ الفاظ سنیں کہ گنہگار اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، پھر وہ بالوں اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔ وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو معلوم نہیں میرے دل میں کیا ہلچل برپا ہوگی۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ راز انہی لفظوں میں ہے جو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اس نے سلاخوں میں سے ہاتھ اندر کر کے خطیب المخدوم کا چوغا پکڑ لیا اور بےتاب ہو کر بولا، مجھے بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ کیا میرے دماغ پر خون سوار ہے؟
اگر ایسا ہے تو میں انتقام کس طرح لوں؟ میں پاگل تو نہیں ہو جاؤں گا؟ اگر خدا ہے تو اس سے پوچھ کر مجھے بتاؤ کہ میرے سوالوں کا کیا جواب ہے۔ تمہارے ذہن پر خون سوار ہے، خطیب نے کہا۔ تم نے خدا کی آواز سن لی ہے، میری آواز میں خدا بول رہا تھا۔ تم انتقام لینے کو بےتاب ہو، لیکن یہاں تم اسی طرح بے حال اور بے چین رہو گے۔ تم جس فوج کے ملازم ہو وہ کبھی بیت المقدس نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فوج پہلے سلطان ایوبی کو شکست دے گی، خطیب نے جواب دیا۔ پھر سلطان ایوبی کو قتل کیا جائے گا اور پھر صلیبیوں کے ساتھ دوستی کی جائے گی۔ عہدیدار کی آنکھیں کھلتی گئیں۔ خطیب اسے بتاتا رہا کہ مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں۔ عہدیدار نے کہا، میں کچھ عرصے سے اس قسم کی باتیں سن رہا تھا لیکن یقین نہیں آتا تھا۔ میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ہمارے حکمران قوم کی ان بیٹیوں کو بھول جائیں گے جو صلیبیوں کی بربریت کا نشانہ بنی رہیں اور جنہیں انہوں نے اغوا کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ وہ بھول چکے ہیں، خطیب نے کہا۔ وہ اس حد تک بھول چکے ہیں کہ اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکیاں انہیں تحفوں کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اور یہ انہیں اپنے حرموں کی زینت بناتے ہیں۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن بن گئے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے احکام کا پابند ہے اور قوم کی عصمت کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس کا کوئی گھر ہے یا نہیں۔ اس کی عمر صحراؤں اور پہاڑوں میں گزر رہی ہے۔ میرا بھی جرم یہی ہے کہ میں نے والی موصل کو قرآن کے احکام یاد دلا دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ ایک مرد مجاہد کے خلاف لڑو گے تو شکست کھاؤ گے۔ قرآن کے جن مقدس الفاظ نے ابھی ابھی تم پر جادو کیا ہے، میں نے یہی الفاظ موصل کے بادشاہ سیف الدین کو یاد دلائے تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم جیسے گنہگار چہروں سے پہچانے جائیں گے اور بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ میں نے اسے قرآن کا یہی حکم سنایا تھا کہ تم دماغ سے بادشاہی کا نشہ نہیں اتار دو گے تو دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں گھومو پھرو گے۔ مگر اس نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے نفس کا حکم مانا۔ اس نے مجھے قید خانے میں بند کرا دیا۔ آپ کو یہاں بہت تکلیف ہوگی، عہدیدار نے کہا۔ میں جو خدمت کر سکا وہ کروں گا۔ یہ دنیاوی اور جسمانی اذیتیں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتی، خطیب نے کہا۔ تم نے میری آواز میں جو سوز اور تاثر محسوس کیا ہے وہ میری روح کی آواز تھی۔ دنیا کے اس جہنم میں مطمئن ہوں۔ میری آواز اللہ کی آواز ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ ہاں، ایک غم ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے۔ میری بیٹی جوان ہے اور یہ میری واحد اولاد ہے۔ میری بیوی مدت ہوئی مر گئی تھی۔ میں نے اس بچی کی خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ ہم ایک دوسرے کی خاطر زندہ ہیں۔ وہ گھر میں اکیلی ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، عہدیدار نے کہا۔ سب کی حفاظت کرنے والا خدا ہے، خطیب نے کہا۔ میں تمہیں اپنے گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ میری بیٹی سائقہ سے کہہ دینا کہ ثابت قدم رہے اور میرے متعلق کوئی فکر نہ کرے۔ اگر یہاں قرآن پڑھنے کی اجازت ہو تو میری بیٹی سے میرا قرآن لے آنا۔ عہدیدار الصبح خطیب کے گھر چلا گیا اور اس کی بیٹی کو تسلی دی کہ اپنے باپ کے متعلق وہ پریشان نہ ہو۔ اس نے سائقہ کو بتایا کہ وہ اس کے باپ سے بہت متاثر ہوا ہے۔ اس کی جو مدد وہ کر سکتا ہے کرے گا، لیکن اوپر کے حکم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا کیونکہ قید خانے کا ادنیٰ ملازم ہے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ محترم خطیب کا قرآن دے دے۔ لڑکی نے قرآن دینے سے پہلے عہدیدار کے ساتھ بہت سی باتیں کر کے یقین کر لیا کہ وہ تہہ دل سے اور جذبے کے تحت اس کے باپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ جذباتی لگتا تھا۔ اس نے جب یہ کہا کہ اس کی خاطر اور اس کے باپ کی خاطر جان پر بھی کھیل جائے گا تو سائقہ نے اسے کہا، آپ کو تو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ میرے والد کو کس جرم میں قید کیا گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ سیف الدین انہیں اذیت خانے میں ڈال دے گا تاکہ ان کے دل سے صلاح الدین ایوبی کی حمایت نکل جائے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں قید خانے سے فرار ہونے میں مدد دے دیں؟ ہم دونوں موصل سے غائب ہو جائیں گے۔ عہدیدار مسکرایا اور بولا، جو اللہ کو منظور ہوگا۔ میں نے تمہارے والد کی آواز میں اللہ کی آواز سنی ہے اور ان کی آنکھوں میں ایمان کا نور دیکھا ہے۔ اللہ کی آواز اور ایمان کے نور کو کوئی انسان قید خانے میں محفوظ نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے اس آواز اور اس نور کو آزاد کرانے کا نیک کام خدا نے میری قسمت میں لکھ دیا ہو اور اس کے عوض میرے سینے کی آگ سرد ہو جائے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا کروں گا کیونکہ تم عورت ذات ہو اور نوجوان ہو، شاید راز کو راز نہ رکھ سکو۔ میں والد محترم کے لیے قرآن لے آتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی اور بہت دیر بعد آئی۔ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا جو عہدیدار کو دے کر اس نے کہا، میں والی موصل کے پاس جا رہی ہوں کہ وہ مجھے باپ سے ملنے کی اجازت دے دے۔ ہاں، عہدیدار نے کہا، ملاقات کا یہی طریقہ ہے، اور وہ قرآن لے کر چلا گیا۔ سائقہ تیار ہو کر سیف الدین کے دربار میں چلی گئی۔ اسے باہر روک دیا گیا۔ سیف الدین صلاح الدین ایوبی نہیں تھا کہ ہر کسی کو ملنے کی کھلی اجازت تھی۔ سیف الدین تو بادشاہ تھا اور اس کے طور طریقے شاہانہ تھے۔ اسے شراب بھی پینی ہوتی تھی، حرم کے لیے بھی وقت نکالنا ہوتا تھا،
رقص کی محفلیں بھی منعقد کرنی ہوتی تھیں اور جو وقت بچتا تھا وہ اپنی بادشاہی کو سلطان ایوبی سے بچانے کے منصوبے بناتے صرف ہوتا تھا۔ اسے اپنی رعایا کا کوئی علم نہ تھا۔ حکومت کے نشئی رعایا کو استعمال کیا کرتے تھے، ان کے نیک و بد کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ رعایا کے پیٹ میں صرف اتنا سا اناج جانے دیتے ہیں جس سے رعایا صرف زندہ رہے اور ان کے آگے سجدہ ریز رہے۔ سائقہ اسی رعایا کی ایک لڑکی تھی۔ دربان نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے بتایا کہ وہ موصل کے خطیب المخدوم ککبوری کی بیٹی ہے۔ دوسروں کی طرح دربان کو بھی یہی معلوم تھا کہ خطیب اچانک پاگل ہو گیا ہے اور اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ خطیب کا احترام ہر کسی کے دل میں تھا اور اس کے پاگل ہو جانے کی وجہ سے سب کے دلوں میں ہمدردی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ دربان نے کسی سے کہہ کر سیف الدین سے اجازت لے لی کہ سائقہ کو اس کے پاس بھیجا جائے۔ سائقہ جب سیف الدین کے پاس گئی تو وہ اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر چونک اٹھا۔ وہ لڑکیوں کا شکاری تھا۔ اس نے سائقہ کو دلچسپی سے اپنے پاس بٹھایا۔ وہ سمجھ گیا ہوگا کہ لڑکی اپنے باپ کی رہائی کی درخواست لے کر آئی ہے۔ سنو لڑکی، اس نے سائقہ کی بات سنے بغیر کہا، میں جانتا ہوں تم کیوں آئی ہو، لیکن میں نے بہت مجبور ہو کر تمہارے باپ کو قید میں ڈالا ہے۔ اگر اسے 1-2 دن بعد ہی رہا کرنا ہوتا تو میں اسے گرفتار ہی نہ کرتا۔ میں اسے رہا نہیں کر سکوں گا۔ ان کا جرم کیا ہے؟ سائقہ نے پوچھا۔ غداری، سیف الدین نے جواب دیا۔ کیا انہوں نے آپ کے خلاف صلیبیوں کے حق میں غداری کی ہے؟ ریاست کا دشمن صلیبی ہو یا مسلمان؟ سیف الدین نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ مل کر ریاست کو نقصان پہنچانا جرم ہے۔ کیا تمہارا باپ صلاح الدین ایوبی کا حامی نہیں تھا؟ مجھے کچھ علم نہیں، سائقہ نے جواب دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا حامی ہونا جرم نہیں۔ یہی بات تمہارا باپ بھی نہیں سمجھ سکتا، سیف الدین نے کہا۔ میں حیران ہوں کہ بعض لوگ صلاح الدین ایوبی کو فرشتہ سمجھتے ہیں۔ وہ عورت کے معاملے میں درندہ ہے۔ دمشق اور قاہرہ میں اس نے اپنا حرم تم جیسی سینکڑوں لڑکیوں سے بھر رکھا ہے۔ ہر لڑکی 3-4 مہینوں بعد اپنے سالاروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کی فوج جہاں حملہ کرتی ہے وہاں نہ مسلمان گھرانہ دیکھتی ہے نہ غیر مسلم۔ ہر گھر کو لوٹتی ہے اور ہر لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ تم جیسی حسین لڑکی اس سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ میرا فرض ہے کہ تمہاری عزت کی حفاظت کروں، خواہ مجھے تمہیں اپنے گھر میں رکھنا پڑے۔ میری حفاظت خدا کرے گا، سائقہ نے کہا۔ میں صرف یہ التجا کرنے آئی ہوں کہ مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ جب تک قاضی اسے سزا نہیں دیتا اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سزا کیا ہوگی؟ لڑکی نے پوچھا۔ موت۔ سائقہ کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لڑکی کو اور زیادہ خوفزدہ کرنے کے لیے کہا، لیکن یہ موت اتنی آسان نہیں ہوگی کہ تلوار سے سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اسے آہستہ آہستہ اذیتیں دے دے کر مارا جائے گا۔ پہلے اس کی آنکھیں نکالی جائیں گی، پھر اس کا ایک ایک دانت زنبور سے کھینچ کر نکالا جائے گا، پھر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، اور پھر وہ زندہ ہی ہوگا تو اس کی کھال اتاری جائے گی۔ لڑکی کا جسم بڑی زور سے کانپا۔ اس نے ہونٹ دانتوں میں دبا لیے اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا آپ ان پر رحم نہیں کر سکتے کہ ان کا سر تلوار سے کاٹ دیا جائے؟ اگر انہیں سزائے موت ہی دینی ہے تو ایک ثانیہ میں انہیں کیوں ختم نہیں کر دیتے؟ اگر تمہیں اپنی قیامت خیز جوانی پر رحم آ جائے تو میں تمہارے باپ پر رحم کھا سکتا ہوں۔ سائقہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو سیف الدین نے کہا، باپ کے مرنے کے بعد تم ایک عام سی اور غریب سی لڑکی بن کے رہ جاؤ گی۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم میرے عقد میں آ جاؤ، جس سے تمہارے باپ کو بھی فائدہ پہنچے گا اور تمہاری حیثیت موصل کی ملکہ کی ہو جائے گی؟ اگر میرے باپ نے مجھے خودداری کی تعلیم نہ دی ہوتی تو ملکہ بننا تو بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک رات گزارنے پر بھی فخر محسوس کرتی، سائقہ نے کہا۔ میرا باپ میری عصمت کی حفاظت میں اپنی کھال ہنستے کھیلتے اتروا لے گا۔ یہ سودا میرے باپ کے ساتھ کریں۔ اس سے پوچھیں کہ تم جلاد کے پاس جانا چاہتے ہو یا اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیجنا چاہتے ہو۔ میرا باپ یقیناً یہی کہے گا کہ مجھے جلاد کے حوالے کر دو۔ میں صرف یہ درخواست لے کے آئی تھی کہ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے اپنے باپ سے ملنے دیا جائے۔ اب میں اپنی درخواست میں یہ اضافہ کرتی ہوں کہ اس کے لیے میں کوئی سودا قبول نہیں کروں گی۔ کیا تمہارا یہ فیصلہ ہے کہ میرے پاس نہیں آؤ گی؟ سیف الدین نے پوچھا۔ اٹل فیصلہ، سائقہ نے جواب دیا۔ آپ موصل کے مالک ہیں، مجھے زبردستی اپنے حرم میں داخل کر لیں۔ میں نے ایسا جرم کبھی نہیں کیا، سیف الدین نے کہا۔ سائقہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے دراصل ملاقات کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ وہ تو یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اس کے باپ کے ساتھ قید خانے میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ اسے قید خانے کے ایک عہدیدار سے معلوم ہو گیا تھا اور اسے یہ امید بھی تھی کہ یہ عہدیدار اس کے باپ کو فرار میں مدد دے گا۔ اس نے سیف الدین کو سلام کیا اور چل پڑی۔ سیف الدین نے اسے جاتے دیکھا تو بولا، ٹھہرو، یہ نہ کہنا کہ والی موصل نے ایک لڑکی کی تمنا پوری نہیں کی تھی۔ تم آج رات اپنے باپ سے ملاقات کرنے کے لیے جا سکتی ہو۔ ایک آدمی تمہارے گھر آئے گا، وہ تمہیں اپنے ساتھ قید خانے میں لے جائے گا۔ تم جتنی دیر چاہو اپنے باپ سے باتیں کر سکتی ہو۔ سائقہ شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔
سیف الدین کے پیچھے ایک باڈی گارڈ کھڑا تھا۔ سائقہ چلی گئی تو سیف الدین نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا، اتنا خوبصورت پرندہ پنجرے میں آنا چاہیے۔ میں نے اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ اس کے باپ کو کس طرح اذیتیں دے کر مارا جائے گا، مگر لڑکی دل گردے کی پکی معلوم ہوتی ہے۔ جانتے ہو کہ میں نے اسے کیوں کہا ہے کہ ایک آدمی تمہارے گھر آئے گا، وہ تمہیں قید خانے میں باپ سے ملاقات کرنے کے لیے لے جائے گا؟ کیا میں ابھی تک آپ کے اشارے سمجھنے کے قابل نہیں ہوا؟ باڈی گارڈ نے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، وہ آدمی میں ہی ہوں جو اسے شام کے بعد گھر سے قید خانے لے جانے کے بہانے لے جاؤں گا۔ اور تم جانتے ہو کہ اسے کہاں لے جانا ہے؟ سیف الدین نے پوچھا۔ اسے یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اسے اغوا کرایا ہے۔ سب جانتا ہوں، باڈی گارڈ نے کہا، یہ کام پہلی بار تو نہیں کر رہا۔ میں اسے جن بھول بھلائیوں سے گزار کر اور اس کی جو حالت کر کے آپ کے پاس پہنچاؤں گا، اس سے وہ یہ سمجھے گی کہ دنیا میں آپ واحد انسان ہیں جو اس کے مونس و غمخوار ہیں۔ آگے آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے پرندوں کو پنجرے میں کس طرح بند کرتے ہیں۔ سیف الدین نے اپنے باڈی گارڈ کے کان میں کچھ کہا۔ باڈی گارڈ کی آنکھوں میں شیطان مسکرانے لگا۔ قید خانے کا جو عہدیدار سائقہ کے پاس آیا اور اسے تسلی دے کر اور قرآن لے کر چلا گیا تھا، رات کی ڈیوٹی پر تھا۔ شام کے بعد وہ قید خانے میں داخل ہوا، دن کی ڈیوٹی والے کو رخصت کیا اور خطیب ابن المخدوم کی کوٹری کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے قرآن خطیب کو دے دیا اور کہا، اپنی بیٹی کے متعلق آپ کوئی غم نہ کریں، وہ ہر لحاظ سے مطمئن ہے، محفوظ ہے اور خیریت سے ہے۔ اس نے مجھے ایک بات کہی ہے، دعا کریں اللہ مجھے بچی کی تمنا پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بات کیا ہے؟ خطیب نے پوچھا۔ عہدیدار نے ادھر ادھر دیکھا اور منہ سلاخوں کے ساتھ لگا کر کہا، فرار، آپ میں اتنی ہمت ہے، میں مدد کروں گا۔ جس کام میں اللہ کی خوشنودی شامل ہو اس کے لیے اللہ ہمت بھی دے دیتا ہے، خطیب نے کہا، لیکن میں تمہاری مدد سے فرار نہیں ہوں گا، اس کے بجائے میں یہاں مرنا پسند کروں گا۔ کیوں؟ عہدیدار نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا آپ مجھے گنہگار سمجھ کر میری مدد قبول نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، خطیب نے جواب دیا، میں تمہاری مدد اس لیے قبول نہیں کرنا چاہتا کہ تم گنہگار نہیں ہو۔ میں تو تمہاری مدد سے یہاں سے نکل جاؤں گا، تم پیچھے رہ جاؤ گے اور پکڑے جاؤ گے۔ میرے جرم کی اور تمہاری نیکی کی سزا تمہیں ملے گی جو بہت ہی بھیانک ہوگی۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، عہدیدار نے کہا۔ آپ کی کل رات کی باتوں نے یہاں سے میرا دل اچاٹ کر دیا ہے۔ میں صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جا رہا ہوں۔ میں چونکہ قیدی نہیں اس لیے آسانی سے فرار ہو سکتا ہوں، لیکن اب آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، دل میں وہی آگ ہے جو گزشتہ رات آپ کو دکھائی تھی، اس آگ کو سرد کرنا ہے۔ ہاں، خطیب نے کہا، میں اس صورت میں تمہاری مدد قبول کر سکتا ہوں۔ آپ کی بیٹی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ والی موصل کے پاس جا رہی ہے، عہدیدار نے کہا، وہ آپ سے ملاقات کی اجازت مانگے گی۔ نہیں، خطیب نے گھبرا کر کہا، اسے سیف الدین جیسے شیطانی فطرت انسان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تم اسے کہو کہ وہاں نہ جائے، میں تو صبح جا سکوں گا، عہدیدار نے کہا۔ عہدیدار کوٹری سے ہٹ کر چلا گیا۔ خطیب نے قرآن کو چوما، پھر سینے سے لگا کر اپنے آپ سے کہا، اب میں اس کال کوٹری میں تنہا نہیں ہوں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔